بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو 2-3 اہم خبروں کے حوالے سے آگاہ کروں گا جو کہ آج کل کے ہاٹ ٹاپکس ہیں، اور ان میں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کے خلاف نیب کی جانب سے ان کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، جو کہ آج 22 اگست کو سنی جائے گی۔ پہلے یہ درخواست 2 رکنی بینچ کے سامنے لگائی گئی تھی، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے، جبکہ آج دوبارہ جو ریوائز کاز لسٹ جاری ہوئی ہے 22 اگست کے لیے، اس میں 2 رکنی کی بجائے 3 رکنی بینچ بٹھا دیا گیا ہے، اور سارے کیسز جو ہیں وہ 3 رکنی بینچ سنے گا، جس میں جسٹس شاہد وحید کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ ناظرین، اس کے علاوہ دوسری اہم خبر، بلکہ اس پہلی خبر کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کی ضمانتوں کی درخواستیں بھی ہیں جو نیب کی جانب سے چیلنج کی گئی ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی ہے، میاں جاوید لطیف کی ہے، اور وزیر اعظم کے ابھی مشیر ہیں احد خان چیمہ، ان کی بھی درخواست ضمانت کو چیلنج کیا گیا ہے نیب کی جانب سے۔ جبکہ دوسرا کیس جو ہے وہ عمران خان کا ہے۔ عمران خان کی جانب سے ان کی توشہ خانہ کیس میں عدالت کے ماتحت عدالت کے دائرہ اختیار جو تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت سے کیس کسی اور عدالت کو منتقل کرنے کے حوالے سے تھا، اور تیسری چیز تھی کہ ہمایوں دلاور صاحب نے عمران خان کی جانب سے 4 گواہوں کی جو پیش کی گئی تھی لسٹ، ان کو گواہیوں کو سننے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا حق جو دفاع تھا وہ ختم کر دیا تھا۔ تو ان تینوں چیزوں کے خلاف عمران خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ پہلے ہائی کورٹ میں دائر کی تھی اور سپریم کورٹ میں بھی کی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پہلے ہائی کورٹ فیصلہ کرے، پھر ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اور متحدہ عدالت کو ہی کہا تھا کہ ہمایوں دلاور کو کہ بھائی اپنے اوپر جو دائرہ اختیار ہے اس کے حوالے سے سماعت کریں اور دیگر چیزوں پہ سماعت کریں۔ تو انہوں نے ان کی عمران خان کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں اور اپنا فیصلہ بھی سنا کے ان کو سزا دے دی تھی۔ تو اس کے خلاف دوبارہ پھر پی ٹی آئی والے عمران خان کے توسط سے انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی ہیں، جو کہ پہلے تو جسٹس یحییٰ آفریدی اور مس مسرت ہلالی اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے سنی تھی، تو انہوں نے وہ کیس کو واپس کر دیا تھا۔ تاہم اب دوبارہ یہ واردات ڈالی گئی ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف جانے کی بجائے سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا گیا ہے، اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیں۔ جبکہ تیسری جو خبر ہے وہ صدر عارف علوی کی جانب سے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم 2023 کی ہیں، پارلیمنٹ نے کی تھیں اور ان کو منظوری کے لیے بھیجا تھا دستخط کے لیے، تو انہوں نے دستخط اس پہ کیا یا نہیں کیے، اور وہ واپس چلی گئیں، اور وہ ان کے دستخط سمجھ آ گیا کہ ہو گئے ہیں اور ان کو قانون بن گئے ہیں۔ تو اس کے بعد صدر صاحب نے کہا کہ میں نے تو دستخط کیے نہیں ہیں، اور میرا اللہ گواہ ہے کہ جو بھی واردات ہوئی ہے اس کی تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے، اور میں جو اس ترمیم کی زد میں لوگ آئیں گے تو ان سے میں پیشگی معذرت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی گزشتہ روز، اور آج کے روز پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو ان کے سیکرٹری تھے وقار احمد، سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ، انہوں نے ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا کہا، اور پرنسپل سیکرٹری سے کہا کہ وہ ان کا مس حمیرہ احمد ہیں گریڈ 22 کی آفیسر، ان کو سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ تعینات کر دیا جائے۔
تو ابھی کوئی تعیناتی تو نہیں ہوئی ہے، تو اس میں یہ ایک نیا موڑ دوبارہ پھر آ گیا ہے کہ جن سیکٹری کو انہوں نے وقار احمد کو ہٹایا ہے، انہوں نے ایک اپنا بیان جاری کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں حلف پر یہ بات کرنے کے لیے حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس معاملے میں کوئی دستخط کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، نہ میرا اس میں کوئی تعلق ہے۔ میں نے دونوں بل بر وقت جو ہیں وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو 1 اور غالباً 8 اگست کو بھجوا دیے تھے، اور 7 تاریخیں بھی لکھی تھیں کہ 10 دن کا وقت ہے، اور یہ 10 دن کا وقت اس تاریخ کو ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے اپنے بیان میں کہ میں نے صدر صاحب نے دونوں بل جو ہے نا مجھے تو وہ واپس ہی نہیں کیے ہیں، اور ان کے پاس ہیں ابھی تک، اور صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے واپس ایوان صدر سے چلے گئے ہیں، اور وہ قانون وزارت قانون و انصاف کو گئے، پھر ادھر سے نوٹیفکیشن جاری ہو گئے ہیں کہ وہ قانون بن گئے۔ تو اس میں اب اس کی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے، ایف آئی اے کرے یا کوئی عدالت انکوائری کرے، سپریم کورٹ کرے، جو بھی ہے، تو اس میں دیکھا جائے کہ کون ذمہ دار ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، صدر صاحب سچے ہیں یا ان کا عملہ سچا ہے، صدر صاحب نے دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے، یا کر کے مکر گئے ہیں، یا وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو بنا ہے اس میں عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے سائفر کے معاملے میں، تو اس وجہ سے وہ انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی ہے۔ جو بھی اس میں معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کی متعلقہ ادارے اس کی تحقیق اور تفتیش کریں گے تو پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جبکہ دوسرا معاملہ جو ہے وہ نون لیگی رہنماؤں کی آمدن سے زائد جو اثاثہ جات بنانے کے کیسز ہیں، ان میں ان کی نیب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانتیں دی تھیں، جن میں مریم نواز شریف، رانا ثناء اللہ خان، میاں جاوید لطیف اور احد خان چیمہ شامل ہیں۔ چاروں افراد کی ضمانتیں جو ہیں وہ آج سے 2 سال، 2.5 3 سال پہلے منظور ہو چکی ہیں، اور ان کو نیب نے شاید چیلنج کیا ہے، اور پھر 2 سال 3 سال گزرنے کے باوجود سپریم کورٹ میں ان کی سماعت مقرر نہیں ہوئی تھی، اور شاید حکومت کے جانے کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت ختم ہو تو پھر ان کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو ابھی سماعت کے لیے رواں ہفتے ہی یہ سارے کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں، کیونکہ 1 مہینہ بھی نہیں رہ گیا، 21 تاریخ 22 ہو گئی آج، اور 16 تاریخ تک چیف صاحب کی ہے، تو 21-22 دن ان کے مزید رہ گئے ہیں، تو وہ شاید چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے کوئی کارروائی ڈال جائیں۔ تو نیب نے بھی کوئی پہلے پرسیو نہیں کیا ہے، اور وہ اپیلیں پڑی رہی ہیں پینڈنگ میں، اور اب جو ہے وہ یکدم چیف صاحب کو خیال آ گیا ہے کہ یہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کرنی ہیں۔ پہلے انہوں نے تمام اپیلوں کے لیے 2 رکنی بینچ بٹھایا تھا، جس میں اطہر من اللہ اور وہ شامل تھے، اور پھر انہوں نے آج مریم نواز کا کیس جو ہے وہ 22 تاریخ جو آج ہی ہے، اس میں انہوں نے اس کے جو کیسز تھے سارے وہ 3 رکنی بینچ کے سامنے فکس کر دی ہیں، اور اس میں شاہد وحید صاحب کو شامل کیا ہے۔ تو ناظرین، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیب نے اپیلیں دائر کی ہیں، نیب والے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ اب ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کئی کیسز جو ہے وہ ختم بھی کر دی گئی ہوں انکوائری، جیسے رانا ثناء اللہ خان کے خلاف ہے، یا مریم نواز اور میاں جاوید لطیف کے خلاف ہے، اور احد چیمہ کے خلاف بھی ٹرائل کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے، شاید ان کو بھی وہاں سے بھی وہ بری ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے ساری اپیلیں ویسے ہی وہ نیب والے کہیں کہ ہمیں ان کی اب گرفتاری مطلوب نہیں ہے، اور وہ ان کو کیس خارج ہو جائیں گے۔ یہ تو 3 رکنی بینچ جو بٹھایا ہے اس میں 2 ہم خیال ججز شامل ہیں، جس میں چیف صاحب اور شاہد وحید صاحب شامل ہیں، تو کوئی کارروائی بھی ڈل سکتی ہے، لیکن توقع یہی ہے کہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی، اور
کام سموتھلی چلے گا اور یہ اپیلیں ساری نیب یا تو واپس لے لے گا اور بلکہ واپس ہی لیں گے اور وہ خارج ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے کیسز یہ سارے۔ تو دوسری کارروائی ایک اور جو ڈل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے جو عدالت کے دائرہ اختیار کو اور جج صاحب پر اعتراض کو اور تیسرا گواہوں کی جو گواہی ہونی تھی اس کو حق کو ختم کیا تھا ہمایوں دلاور صاحب نے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد ویسٹ۔ تو انہوں نے جو ختم کیا تھا توشہ خانہ کیس میں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اس میں بھی ہم خیال بینچ ہی ڈومیننٹ ہے، کیونکہ 3 ججز میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اطہر من اللہ شاید شامل ہیں اس میں 3 رکنی بینچ میں۔ تو بلکہ اس تیسرا جو نام ہے وہ جمال خان مندوخیل کا ہے، سوری میں معذرت کرتا ہوں اس پہ۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور تیسرا جمال خان مندوخیل، 3 رکنی بینچ ہے اور یہ پرسوں 23 اگست کو کل کے روز یہ سماعت کرے گا بینچ، اور اس میں جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی وہ فیصلہ دے دیں اور سارے حقوق عمران خان کے بحال کر دیں اور درخواست کسی اور جج کے سامنے کرنے کا بھی کر دیں اور دائرہ اختیار پہ بھی فیصلہ دے دیں، اور اس طرح ان کے جو توشہ خانہ میں ان کو 3 سال کی سزا ہوئی ہے، 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے، تو وہ سزا سسپینڈ ہو جائے، کالعدم ہو جائے اور دوبارہ ان کو کہا جائے کہ دوبارہ ان کا کیس سنا جائے نئے سرے سے۔ تو یہ ایک واردات ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، لیکن اس میں بھی توقع یہی ہے کہ نوٹس دیں گے اور سماعتیں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ چیف صاحب اس میں پھر ریٹائر ہو جائیں، اور جب آئندہ اگلے آنے والے چیف ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ آئیں گے تو وہ آ کے پہلے تو جو بینچ بنانے کا اختیار ہے آرٹیکل 183(3) کے تحت اس کو دیکھیں گے اور دیگر معاملات کو بھی دیکھیں گے، اور 1980 کے سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور سارے معاملات کو ٹھیک کریں گے۔ اور باقی جو نون لیگ کے جو کیسز ہیں رہنماؤں کے، ان میں مریم نواز کا کیس آج 22 اگست کو ہے، میاں جاوید لطیف کا کل 23 اگست کو ہے سماعت ہے، 2 رکنی بینچ کرے گا وہ سماعت، اور پھر رانا ثناء اللہ کا 24 کو ہے، وہ بھی 2 رکنی بینچ ہے، اور اس کے بعد 25 اگست کو احد خان چیمہ کے جو آشیانہ کیس ہے اس میں ان کی درخواست ضمانت جو ہوئی ہے وہ ضمانت منسوخی کے لیے نیب کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ آج کی بڑی بڑی خبریں تھیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پروگرام بالکل پسند آیا ہوگا۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور میں انشاءاللہ ان سارے کیسز پہ آپ کو دوبارہ اپڈیٹ بھی کروں گا، ان کی سماعت میں بھی جاؤں گا، اور سماعت کی کارروائی کا بھی آپ کو احوال پورا بتاؤں گا، کیونکہ میں نے رپورٹنگ شروع کی ہے، اور انشاءاللہ اب آپ کو اہم خبریں جو ہیں وہ تمام عدالتوں کی اور اسلام آباد کی کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ پہنچائیں۔ تو ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔